شاہ انور شاہ سے بھی فرماتے تھے میں تو شادی نہیں کرتا تھا، مجھے فرصت نہیں تھی علم سے اور کتابوں سے، استاد گرامی قدر مولانا شیخ الہند نے مجبور کیا۔ کس سے یہ ہوا کہ انور شاہ صاحب کی عمر 45 سال ہو گئی تھی۔ حضرت بچتے تھے اس سے کہ مجھ سے یہ بکیڑے نہیں پالے جاتے، اور شاہ صاحب تو علوم کا ایک گنجینہ اور خزانہ تھا، لیکن حضرت کا ارادہ ہوا کہ کشمیر جائے، اپنے آبائی وطن۔ شیخ الہند جو ان کے استاذ تھے اور ان کے علوم کے قدردان تھے وہ ڈر گئے، قابل آدمی اگر کشمیر چلا گیا وہاں شادی ہو گئی بیٹھ جائے گا، دیوبند محروم ہو جائے گا اس کے علم سے۔ اس فکر و اندیشے میں حضرت شیخ الہند نے کئی تذکرہ کیا۔ ان کے ایک بہت مہربان دوست تھے حکیم مقبول احمد صاحب، اس نے کہا حضرت شیخ الہند سے کہ حضرت جی کوئی تجویز بھی تو آپ دے، کیسے رکے گا انور شاہ، اور یہ پکی ہونا چاہیے کہ بس یہ دیوبند کا استاد ہو۔ حضرت شیخ الہند نے کہا حکیم صاحب یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہے اور میں نے سنا ہے کوئی رشتہ نہیں ہوا ہے۔ کہا ہاں بالکل صحیح ہے، جوان ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہوا۔ اگر انور شاہ کے لیے کر لے تو کیسا؟ بالکل اجازت ہے۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ الہند نے کسی کو کہا طالب علم سے بھائی فلان درسگاہ میں مولوی انور شاہ پڑھا رہے ہیں، بلا لو۔ اس طرح تو نکاح ہوا ہے۔ استاذ پر اعتماد جیسے ان بزرگوں کا تو مثال نہیں ہے۔ شاہ صاحب سبق پڑھا رہے تھے، لڑکا آیا جی حضرت شیخ الہند بلا رہے ہیں، سبق بند کر کے باہر آ گئے، بیٹھ گئے۔ یہ حکیم مقبول احمد صاحب کی لڑکی اتنے مہر پر میں نے آپ کے نکاح میں دیا ہے، کہو کہ میں نے قبول کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا میں نے قبول کیا، استاذ کا حکم ہے کیا کرے، لاکھ سے اٹھا لایا۔ حکیم صاحب یہ انور شاہ فلان کا بیٹا ہے اتنے مہر پر، اس کو آپ نے اپنی لڑکی راضی خوشی سے دیے دعا خطبہ پڑھ کر کے دعا کی، چلو سبق پڑھو۔ اس طرح نکاح ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمان و زمین نے اپنے اساتذہ اور مشائخ پر ایسا اعتماد دیکھا ہے، اس لیے کوئی درس کامیاب نہیں جب تک مولانا انور شاہ کا نام نہ آئے۔ یاد رکھنا اس عالم کے علم کو علم نہیں سمجھا جائے گا جو شاہ صاحب کے علوم سے واقف نہ ہو۔ ایک سند ہے علم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ عفت اختیار کر لے وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نہیں پاتے ہیں نکاح۔ امام طحاوی کی لڑکی، اس نے یہ شرح مانی الاثار لکھی ہے نا، حضرت لکھواتے تھے، وہ کاتبہ تھی غیر شادی شدہ، اور ایک جگہ ایسی آ رہی تھی کہ امام طحاوی کا خیال تھا کہ یہ جگہ میں خود لکھ دوں گا، اس میں جماع مع النساء کا تذکرہ ہے کہ کس کس طریقے سے مرد بیوی سے مل سکتا ہے۔ تو امام طحاوی بے خیالی میں حدیث املا کر رہے تھے اور وہ لکھتی گئی۔ جب وہ روایت منہ سے نکلی تو اس خاتون کے قلم کو جنبش سی ہو گئی، مطلب یہ کہ اس کو بھی مناسب نہیں ہوا کہ یہ حضرت خود ہی لکھ لیتے۔ تو امام طحاوی نے ایک دم ان سے کہا کہ مجھے دے دو، یہ جگہ میں لکھتا ہوں، آپ آگے لکھیں۔ لیکن یہ واقعہ امام طحاوی کی بیماری کا سبب ہوا اور انتقال اس پر ہوا ہے، اسی صدمے پر ہوا ہے۔ ایسی پاکی کا دور تھا، ایسے عفت کا زمانہ تھا، یہ جملے کیوں لڑکی کے سامنے آئے؟ اب وہ کون سا لفظ ہے جو نہ آئے؟ سب کچھ کھول کے رکھ دیے گئے لوگوں نے۔ ایسی عفت اور پاک دامنی تھی۔